حضرت ابراہیم علیہ السلام سب مشکلوں کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، پہلی بات انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو کیسے توکل تھا، اور اس حاجرہ علیہ السلام چھوٹے شیرخوار بچے کو مکے میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو بیوی نے پوچھا بھی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا، 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، تو بیوی نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ بولے جی اللہ کا حکم ہے۔ تو بولے اللہ کا حکم ہے پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کا فرشتہ آیا، کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں تو آپ کو بچا لوں؟ بولے اللہ نے بھیجا ہے۔ بولے نہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بولے میری ضرورت آپ سے نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے صفات اخلاق کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زبان آپ کی سخت ہوتی، سنگ دل ہوتے، یعنی لوگوں کے ساتھ سختی سے بات چیت کرتے، زبان غلط استعمال کرتے اور دل آپ کا سخت ہوتا، تو لوگ جو آپ کے اطراف میں آ کر جمع ہو رہے ہیں ایمان کی بنا پر، لوگ آپ سے بکھر جاتے۔ فاعف عنہم، جو لوگ آپ کے پاس ایمان لے کر آئے ہیں انہیں معاف کر دیجیے، ان کی غلطیوں پہ نظر انداز کر دیجیے، غلطیوں کو نہیں پکڑنا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ وشاورہم فی الامر، اور اپنے جو معاملات ہیں نا ان میں آپ کے پاس جو ایمان والے صحابہ کرام ہیں ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی فیصلے پہ آپ رک جائیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کیجیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کہا توکل کیجیے۔ ابھی شیخ نے ہمیں بتایا اس آیت کے اندر استخارہ نماز کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ استخارہ کی جو نماز ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آدمی اپنے کسی بھی کام کے لیے، مثال کے طور پر ورکشاپ کھولنا چاہتا ہے، یا کسی سے پیسے لینا چاہتا ہے، یا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، کہیں رشتہ لینا ہے، یا گھر مکان بنانا ہے، یا زمین خریدنا ہے، یا کوئی بھی ایسا اہم معاملہ زندگی کا جو آدمی بار بار نہیں کرتا ہے، تو ایسے معاملات میں استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، میں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے خیر عطا فرما۔ اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے الگ کر دیا، وہ کام سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا ہے اصل میں استخارہ کی۔ تو نبی علیہ السلام کی اس صفات میں کہا کہ اس میں استخارہ کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے کے لیے پوری طرح سے سوچ وچار کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد میں جب اس کا دل مطمئن ہو گیا تو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی استخارہ میں نے کیا، کل بھی ایک صاحب میرے سامنے آئے، بولے فاروق بھائی میں نے استخارہ کیا، مجھے دھاگا، مجھے ایسے لگا کہ میری انگلی دھاگے سے بندھی ہوئی ہے، کٹ گئی ہے اور خون نکل رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا۔ ارے کسی نے کہا بھئی کاڑی ادھر رکھو تو ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے خواب میں، کسی نے کچھ اور چیزوں سے استخارہ کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ڈھکوسلی ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے ایک صاحب نے، ایک خاتون نے مجھے فون کر کے بولا مولوی صاحب ہمارے لیے استخارہ آپ کیجیے۔ بولے میں نے کہا کیا استخارہ کرنا ہے؟ بولے ہمارا فلاں کام ہے، آپ استخارہ کیجیے۔ استخارہ کسی اور کے لیے کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ بھوک آپ کو لگی ہے، کھانا آپ کھائیں، دوا، بیمار آپ ہیں، دوا آپ کھائیں۔ یہ نہیں کہ میں دوا کھاؤں آپ اچھے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ضرورت آپ کی ہے
وہ آپ استخارہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی امی آپ استخارہ کیجئے میرے لیے، میں ورک شاپ خریدنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں۔ میں کفیل چینج کرنا، نقل کفالہ کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب میرا استخارہ کر کے بتائیے کہ وہ کفیل اچھا ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں، بلکہ استخارہ کس کو کرنا ہے؟ جس کی ضرورت ہے اس کو استخارہ کرنا ہے۔ بھئی ہمیں تو آتا نہیں ہے تو سیکھیے، سیکھنا ہے۔ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، بولے کہاں جی مولوی صاحب ہم تو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کیسے ہوگا جب نماز نہیں پڑھیں گے پابندی سے، استخارہ کرنا سیکھیں گے نہیں، دعائیں آپ سیکھیں گے نہیں، تو پھر آپ کا معاملہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں؟ اللہ سے بھلائی لینا بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا بھی نہیں چاہتے، تو یہ مشکل مسئلہ ہے۔ تو بہرکیف استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد میں فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے وہ محسوس بھی نہیں کرے گا کہ کہاں سے اس کو رزق کا راستہ اللہ نے بنا دیا۔ یا ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہمیں رزق عطا کر سکتا ہے۔ اچانک کہیں سے آ جاتا ہے، کوئی فرشتہ آ جاتا ہے، کوئی رحمت والا انسان آ جاتا ہے، کوئی کہیں نہ کہیں راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بلا کو دور کر دیتا ہے، ہماری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے، ہمیں رزق کی تنگی تھی رزق کی کشادگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ چیز اللہ نے فرمائی۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ نے اپنی تمام دین کی باتیں اور تمام زندگی کے فیصلے سب اللہ نے مکمل کر دیے ہیں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے تقدیر بنا کے رکھی ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ یعنی انسان توکل کب کرنا ہے؟ توکل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پڑھائی کرنی، محنت کرنی ہے۔ خالی توکل کر کے اللہ پہ بیٹھ گیا۔ ایک آدمی سعودی عرب کو آنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے ویزے کو ڈھونڈنا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تب جا کے سعودیہ کو آتا ہے، خالی توکل کر کے بیٹھنے سے نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ توکل کیا ہے، اونٹ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ پر توکل کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں، اونٹ کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے اسباب، اس کی تمام ضرورتوں کو پہلے پوری کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ کہا مولوی صاحب میں گھر جا رہا ہوں، آپ دعا کیجیے کہ ہمارے لیے بچے ہو جائیں۔ شادی ہو گئی؟ کہہ رہے نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ ارے پہلے شادی تو کرنا بھائی، شادی کرنے سے پہلے بچوں کی دعائیں کرواتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو اسباب کو پہلے اختیار کرنا اور اسباب کو پورا کرنے کے بعد میں پھر توکل کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام اور سب سے بڑے آخری نبی محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پہ توکل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پہ توکل کیسے کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داستانیں اللہ تعالیٰ ہمیں سناتا ہے اس میں ہمیں یہ توکل کا ہمیں درس ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس من شیء یقربکم من الجنۃ ویباعدکم من النار، اے لوگو میری بات غور سے سنو کہ کوئی بھی چیز ایسی جو تم کو جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے، الا قد امرتکم بہ، اس کو میں نے آپ کو حکم دیا ہے، بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس لیے میں نے پورا تم کو بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہ لیس شیء یقربکم من النار،
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب لے جائے اور جنت سے دور کر دے، الا وقد نہیتکم عنہ، مگر میں نے تم کو منع کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے اس بات سے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور میں نے منع کر دیا ہے کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو گے تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا ہے، بس ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بچا بچا کر لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، زمین کے اندر ہمارے پیروں کے نیچے آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، چنگاریاں لگی ہوئی ہیں، چنگاری آگ بھڑک رہی ہے، کب الاؤ پھٹ جائے، دنیا کے سارے مسلمان جل اٹھیں اور اسلام اور مسلمانوں کو قتل و غارت گری پوری دنیا میں عام ہو جائے، ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان روح الامین، لوگوں سنو خبردار، روح الامین، روح الامین کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا روح الامین آئے، انہوں نے میرے اندر یہ بات ڈال دی ہے، انہ لیس من نفس تموت حتی تستوفی رزقہ، کہا کوئی بھی، اللہ جبریل علیہ السلام نے میرے اندر یہ وحی ڈال دی، مطلب ہے کہ اللہ کی پیغام میرے پاس آیا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق کھا نہ لے، اپنا رزق پورا کھائے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو لوگو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے تو پاکیزہ طریقے سے اللہ سے رزق طلب کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، خبردار رزق کو، تمہارے پاس رزق آئے گا مگر جلدی سے نہیں، آسانی سے نہیں، جب تم رزق طلب کرو گے گناہوں کے ذریعے۔ رزق آسانی سے آئے گا نہیں، رزق تمہیں ملے گا نہیں جب تم طلب کرو گے، کیسے؟ گناہوں کے ساتھ، یعنی گناہوں کے ساتھ رزق کو ڈھونڈو گے، رزق تمہیں آسانی سے ملنے والا نہیں ہے۔ رزق میں تنگیاں، مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جب انسان گناہوں سے رزق طلب کرتا ہے اللہ سے۔ تو گناہوں سے آپ رزق مت طلب کرو، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے رزق حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کا رزق چھین لیا جائے گا۔ بہت سارے انسان آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، خاص طور پر کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی زندگی میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی آفتوں سے ہمیشہ دوچار رہتا ہے وہ اور اس کا خاندان پورا کا پورا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرے اور گناہوں سے بچے۔ آپ نے سنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا غلام اعلمک کلمات، میں لڑکے میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کو غور سے یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، جب بھی تو مشکل میں ہوگا، جب بھی تجھے ضرورت ہوگی اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تجھے مانگنا ہوگا تو صرف اللہ سے مانگنا، کیونکہ رزق کا دینے والا اور کشادگی کا دینے والا اور بے نیازی دولت مند بنانے والا اور شفا دینے والا بیماریوں سے اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، دشمنوں سے بچانے والا اور
ہر چیز صرف اللہ عز و جل کی ذات سے ہوتی ہے، کسی سے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگو۔ دوستو دنیا میں لوگ اللہ پہ توکل چھوڑ کر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں بچائے گا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ ایک مومن کے لیے چاہیے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد مانگنا، مدد اللہ کی ہو تو ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں۔ تو مدد کے لیے جو راستے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ تمام راستوں کو اپنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ، جان لو لو اجتمعت الامت علی ان ينفعوک بشیء، جان لو خبردار پوری دنیا کی امت جمع ہو جائے اور تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے، وَلَن يَنفَعُوكَ، ہرگز تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا ہی تم کو فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے تم کو فائدہ پہنچنا تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَمْ، جان لو اس بات کو لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، وَلَن يَضُرُّوكَ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہاری مقدر میں نقصان پہنچنا لکھا ہے۔ جان لو رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی قلم لکھ کے بند کر دیے، وجفت الصحف، وجفت الصحف، اور جو صحیفہ ہے وہ سوکھ